السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ قیامت کے بارے میں حدیث، مومنین کی موت اور قیامت۔ ایک خوشگوار ہوا آئے گی جو تمام مومنین کی روحیں قبض کرے گی اور کوئی مومن دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہیں گے جو گدوں کی طرح جمع کیا کریں گے۔ پہاڑ دن جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد قیامت کا حال پورے دنوں کی اس گابن کی طرح ہوگا جس کا مالک ہر وقت اس انتظار میں ہو کہ دن رات میں نہ معلوم کب بچہ جن جائے۔ بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ قیامت کے بارے میں حدیث، رومی اماک یا وابک کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ان سے جہاد کے لیے مدینے سے لشکر مسلمانوں کا روانہ ہوگا جو اس زمانہ کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو رومی اپنے قیدی واپس مانگیں گے اور مسلمان انکار کریں گے۔ اس پر جنگ ہوگی۔ جنگ میں 1/3 مسلمان فرار ہو جائیں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا۔ 1/3 شہید ہو جائیں گے جو افضل الشہداء ہوں گے اور باقی 1/3 مسلمان فتح یاب ہوں گے جو آئندہ ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ جب وہ غنیمت تقسیم کریں گے تو خروج و دجال کی چھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی جسے سنتے ہی یہ لشکر وہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو 2 سمندروں کے سنگم پر ہوگا، دوسرا ہیرا عراق کے مقام پر اور تیسرا شام میں۔ وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہے۔ ایک گروہ وہیں رہ جائے گا اور دجال کی پیروی کرے گا اور ایک دیہات میں چلا جائے گا۔ اور ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا۔ پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا اور اس میں بھی لوگوں کے اسی طرح 3 گروہ ہو جائیں گے اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا جو شام کے مغربی حصہ میں ہوگا اور مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے۔ یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقہ میں افق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا۔ وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا اور صرف 1/3 مسلمان باقی بچیں گے۔ جب محاصرہ طول کھینچے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے؟ اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ پھر آپ کی خدمت اطراف و اکناف کے لوگ جو دجا کے دھوکہ و فریب سے بچے رہے ہوں گے حاضر ہوں گے اور آپ ان کو جنتوں میں عظیم درجات کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے۔ حتیٰ کہ کوئی لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو وہ اسے کچھ نہ کہے گا۔ اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گائیوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے کہ کیا ان کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے؟ 30 بڑے بڑے کذاب ظاہر ہوں گے۔ سب سے آخری کذاب کا نام دجال ہوگا۔ تو گائز کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔